بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کے قول والاحتجاج بما لا يستقل الا بوصف یقع به الفرق عطف على ما قبله اے مثل الاضطراد فی عدم صلاحیته للدلیل التمسک بالامر الجامع الذی لا يستقل بنفسه فی اثبات الحکم الا بانضمام وصف یقع به الفرق بین الاصل والفرع حیث لم یوجد هو فی الفرع كقولهم فی مس الذکر ای قول الشافعیہ فی جعل مس الذکر ناقضا للوضوء انہ مس الفرج فکان حدثا کما اذا مسه وهو یبول فہذا قیاس فاسد لأنه ان لم يعتبر في المقیس علی قید البول کان قیاس المس علی نفسه وهو خلف وإن اعتبر فيه ذلك القید يكون فارقا بين الأصل والفرع اذ في الأصل الناقض هو البول ولم یوجد۔ متن کی عبارت والاحتجاج بما لا يستقل اور ایسے وصف ایسے امر جامع سے استدلال جو مستقل بنفس ہی نہ ہو، جو بذات خود مستقل نہ ہو، الا بوصف مگر کسی وصف کے ملنے سے، کسی وصف کے ملائے جانے سے، جس وصف سے اصل اور فرع کے درمیان فرق ہو جائے۔ یہ تو متن کی عبارت ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ اب مصنف شارح یعنی صاحب نور الانوار اپنی عبارت عطف علی ما قبلہ سے مصنف کی عبارت والاحتجاج اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں، ترکیب بتا رہے ہیں کہ احتجاج کا اعراب کیا ہے۔ تو اعراب بیان کرتے ہوئے، ترکیب بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مصنف کے قول الاحتجاج یہ مصنف کے اس قول کا عطف ہے مصنف کے ماقبل کے قول یعنی التعلیل بالنفی پر۔ تو کیا کہا انہوں نے کہ الاحتجاج مصنف کا قول الاحتجاج معطوف ہے مصنف کے ماقبل کے قول التعلیل بالنفی پر، اور التعلیل بالنفی جو معطوف علیہ ہے وہ خبر ہے مبتدا مثلہ کی۔ ظاہر سی بات ہے معطوف علیہ خبر ہے تو معطوف بھی اسی کی خبر ہوگی، اسی کی خبر ہوگی۔ تو عبارت کا مطلب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں پہلے عطف علی ما قبلہ، شارح کہتے ہیں کہ مصنف کا قول الاحتجاج یہ معطوف ہے مصنف کے ماقبل کے قول ماقبل یعنی التعلیل بالنفی پر۔ تو پھر اس عبارت کا مطلب یہ ہے جس کو شارح خود بیان کر رہے ہیں، اے مثل الاضطراد، اضطراد ہی کی طرح ہے احتجاج بما لا يستقل الا بوصف
الی آخرہ، اضطراد کی طرح ہے کون؟ احتجاج بھی الی آخرہ۔ تو احتجاج اضطراد ہی کی طرح ہے، کس بات میں؟ تمثیل کس بات میں ہے؟ تشبیہ کس بات میں ہے؟ اس کے دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں، جیسا کہ ماسبق میں تفصیل سے یہ بات گزر چکی ہے کہ اضطراد میں دلیل کی صلاحیت نہیں ہے اور یہ احتجاج اضطراد کی طرح ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ احتجاج بما لا یستقل الا بوصف یقع بہ الفرق، اس میں بھی دلیل کی صلاحیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اضطراد کی طرح ہے، اس کے دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں۔ کون اضطراد کی طرح ہے؟ الاحتجاج بما لا یستقل، احتجاج کا معنی بیان کر رہے ہیں، یعنی التمسک، استدلال۔ اضطراد کی طرح ہے استدلال بما اے بالامر الجامع، استدلال اس امر جامع سے، اس امر جامع سے استدلال جو مستقل بنفس ہی نہ ہو، جو امر جامع بذات خود مستقل نہ ہو، حکم کے اس بات میں، حکم کو ثابت کرنے میں یہ امر جامع مستقل نہ ہو الا بانضمام وصف، مگر کسی ایسے وصف کے انضمام سے یہ مستقل ہو سکے جس سے اصل اور فرع، یعنی مقیس علیہ اور مقیس کے درمیان فرق ہو جائے، حیث لم یوجد ہو فی الفرع، اس حیثیت سے کہ وہ، یعنی وہ وصف منظم فرع میں موجود نہ ہو۔ تو کیا کہا؟ اضطراد کی طرح ہے استدلال، احتجاج کس سے؟ اس امر جامع سے جو حکم کے اس بات میں مستقل بنفس ہی نہ ہو، مگر کسی ایسے وصف کے ملائے جانے سے جس فرق کے ملنے سے اصل و فرع میں فرق پیدا ہو جائے۔ یہ احتجاج بما لا یستقل کسے کہتے ہیں؟ تو سماعت فرمائیں، کسی ایسے امر جامع یعنی علت مشترکہ سے استدلال کرنا جو امر جامع حکم کو ثابت کرنے میں مستقل بنفس ہی نہ ہو، مستقل بالذات نہ ہو، بلکہ اس امر جامع کے ساتھ کسی وصف کو ملانے کی ضرورت ہو، لیکن اس وصف کو ملانے سے اصل اور فرع، یعنی مقیس علیہ اور مقیس کے درمیان فرق ہو جائے کہ وہ وصف صرف مقیس علیہ میں پایا جاتا ہو، مقیس میں نہ پایا جاتا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر وصف کو ساتھ نہ ملا ہے تو پھر وہ امر جامع حکم کو ثابت کرنے میں مستقل بالذات نہ ہو، اور اگر اس کو ملائیں تو اس کی وجہ سے مقیس علیہ اور مقیس کے درمیان فرق ہو جائے۔ اور قیاس مال فارق بن جائے۔ اس کی مثال مس ذکر، یہ احناف کے ہاں ناقض وضو نہیں ہے اور شوافع کے ہاں ناقض وضو ہے۔ شوافع کی دلیل یہ ہے کہ مس ذکر مس فرج ہے، لہٰذا یہ ناقض وضو ہوگا،
جیسا کہ مس ذکر فی حال البول ناقض وضو ہے، قولہم فی مس ذکر، جیسے کہ ان کا قول مس ذکر کے ناقض وضو ہونے میں، ایسے ہم کی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں کہ ان کا کن کا، شافعیہ کا قول مس ذکر کو ناقض وضو بنانے کے سلسلے میں، یعنی شافعیہ اس بات کے قائل ہیں کہ مس ذکر ناقض وضو ہے، اور وہ اس بات پر کہ مس ذکر ناقض وضو ہے اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں کہ مس ذکر مس فرج ہے، شرمگاہ کو چھونا ہے۔ کہتے ہیں انہو مس الفرج، مس ذکر میں شرمگاہ کا مس ہے، فکان حدثا، اس لیے یہ ناقض وضو ہوگا، کما اذا مسہ وہو یبول، جس طرح کہ کوئی بول کرتے شرمگاہ کو چھوئے۔ فہذا قیاس فاسد، تو شارح کہتے ہیں ھذا قیاس فاسد، یہ ایک فاسد قیاس ہے۔ شارح اپنی اس عبارت سے شوافع کی اس دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہ شوافع کا یہ قیاس فاسد ہے، اس لیے کہ اگر مقیس علیہ یعنی مس ذکر عند البول میں بول کی قید کا اعتبار نہ کریں تو پھر یہ مس ذکر کو مس ذکر پر قیاس کرنا ہے، اور یہ قیاس الشیء علی نفسہ ہی ہوگا، اور قیاس الشیء علی نفسہ ہی باطل ہوتا ہے، لہٰذا یہ قیاس باطل ہے۔ تو یہ علت مشترکہ حکم کو ثابت کرنے میں مستقل بذاتہ نہیں ہوگی، مس ذکر، مس شرمگاہ حکم کو ثابت کرنے میں مستقل بنفسہ نہ ہوگی، اور اگر اصل وہ مقیس علیہ یعنی مس ذکر عند البول میں بول کی قید کا اعتبار کریں، یعنی مقیس علیہ مس ذکر مع البول کو بنائیں، تو پھر یہ قیاس مع الفارق بن جاتا ہے، اور مقیس علیہ اور مقیس کے درمیان فرق ہو جاتا ہے کہ مقیس علیہ تو مس ذکر مع البول ہوگا، اور مقیس صرف مس ذکر ہوگا، اس میں بول کی قید نہیں ہے۔ اور مقیس علیہ یعنی مس ذکر مع البول میں ناقض وضو در حقیقت بول ہی ہے، مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے، اور یہ مقیس میں نہیں پایا جاتا، لہٰذا وہ ناقض نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں یہ قیاس فاسد ہے، لأنہ ان لم یعتبر فی المقیس علیہ، اس لیے کہ اگر مقیس علیہ میں بول کی قید کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، پھر تو یہ مس کا قیاس اپنے اوپر ہوگا، وہو خلف، اور یہ باطل ہے، وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ ذَلِكَ الْقَیْد، اور اگر اس میں
اس قید کا یعنی قید بول کا اعتبار کیا جائے گا۔ یکون فارقاً بین الاصل والفرع، اگر اعتبار کیا جائے گا پھر یہ قید اصل اور فرع، مقیس علیہ اور مقیس کے درمیان فارق ہوگی، اس لیے کہ اصل اور مقیس علیہ میں ناقض وضو وہ بول ہی ہے، ولم یوجد فی الفرع، جو فرع میں موجود نہیں ہے۔ وقد عارض هذا القیاس الحنفیہ معارضۃ الفاسد بالفاسد، فقالوا ان اللہ تعالی مدح المستنجین بالماء فی قولہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ولا شک ان فیہ مس الفرج، فلو کان حدثا لما مدحہم بہ۔ شارح فرماتے ہیں کہ جیسے شوافع کا یہ قیاس جس کا ابھی ذکر گزرا فاسد ہے، شوافع کا یہ قیاس کیا ہے؟ فاسد ہے، اسی طرح بعض احناف نے اس قیاس فاسد کا جواب دیا ہے قیاس فاسد کے ساتھ۔ چنانچہ بعض احناف نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استنجا میں ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کرنے والوں کی تعریف کی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں یعنی قباء میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنے کی صورت میں مس ذکر ہوتا ہے، پس اگر مس ذکر ناقض وضو ہوتا جیسا کہ شوافع کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کی تعریف نہ فرماتا، کیونکہ جو چیز ناقض وضو ہو اس پر تعریف بھلا کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ تعریف تو اچھی چیز پر ہوتی ہے اور بے وضو ہونا اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ باوضو ہونا اچھی چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر پانی کے ساتھ استنجا کرنے پر ان کی تعریف کی ہے، معلوم ہوا کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے۔ تو بعض احناف نے ایک دلیل پیش کی جس دلیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے، اور شوافع نے ایک دلیل پیش کی جو دلیل اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ مس ذکر ناقض وضو ہے۔ اب دونوں دلیل ہے، یہ بعض احناف کی دلیل مقابلے میں ہے بعض شوافع کے، تو یہ معارضہ ہے احناف کی طرح سے، معارضہ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علیہ الخصم، خصم اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علیہ الخصم، خصم نے جس پر دلیل قائم کیا ہے اس کے خلاف دلیل قائم کرنا کہ اس سے اس کے دعویٰ کی نقیض ثابت ہو، تو یہ معارضہ ہے، مگر یہ معارضۃ الفاسد بالفاسد ہے۔ آگے ہم اس کو بیان کریں گے۔ کہتے ہیں وقد عارض هذا القیاس الحنفیۃ، اور بعض حنفیہ نے اس قیاس فاسد کا
معارضہ کیا ہے، معارضۃ الفاسد بالفاسد کے طریقے سے معارضہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قول فیہ رجال الآیہ میں پانی سے استنجا کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، اور بلا شبہ اس میں یعنی پانی سے استنجا کرنے میں شرمگاہ کا چھونا ہوگا۔ فلو کان حدثا، تو اگر یہ شرمگاہ کا چھونا ناقض وضو ہوتا تو اللہ رب العزت ان کی اس پر تعریف نہیں فرماتا، اور ان کی تعریف فرمایا تو معلوم ہوا کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اس تعلق سے شارح کہتے ہیں وَهَذَا كَمَا تَرَى، اور یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ استدلال جو بعض احناف نے کی ہے یہ تام نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ استدلال تام نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ، کیونکہ گفتگو اس مس ذکر میں ہے جو استنجا کی حالت کے علاوے میں ہو۔ ہمارے اور ان کے درمیان مختلف فی وہ مس ذکر ہے جو استنجا کے علاوہ میں مس ذکر ہو۔ کہتے ہیں وَأَمَّا مَسُّ الذَّكَرِ حَالَ الاستنجا، لیکن استنجا کی حالت میں ذکر کو چھونا یہ تو امر ضروری ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اس لیے یہ معارضہ فاسد بالفاسد ہے، معارضہ فاسد بالفاسد ہے کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ شافعی کے قیاس کا معارضہ بن سکتا ہے، معارضہ بن سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، معارضہ بن سکتا ہے۔ فاسد ان کے قیاس فاسد کا جواب ہو سکتا ہے۔ وَهَذَا كَمَا تَرَى، اور یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔